یہ حالات تو دنیا میں موجود ہیں، ایسے تو حقائق یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے تو حوالے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں قتل و غارت مسلمان آپس میں کرتے ہیں اور پھر سپر طاقت سے دجالی طاقت سے ڈرتے بھی ہیں اور ان کے سامنے بھی جاتے ہیں. تو آج کل جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس سے پتہ چلا صاف کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ایک امام کی ضرورت تھی اور اس امام نے آ کر اسلام امن کی ضمانت پیش کر دی ہے. جہاں تک سوال یہ ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہم پر عذاب ہے، تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم دنیا کے دل جیتنے کے لیے نکلے ہیں. مسلمان کا کام ہی ہے کہ دنیا کے دل جیتے اور دنیا کو اسلام کی طرف بلائے، نہ کہ زمینیں خریدے اور ملک بنائے. اگر صرف ملک بنانا ہی مقصد ہوتا تو مسلمان کے پاس ملک موجود ہے، لیکن وہ غلامی میں اور خواری میں وقت گزار رہے ہیں، خوف اور آس میں وقت گزار رہے ہیں. جی ٹائم ہو لہٰذا یہ بات صحیح غلط. جزاک اللہ. جی بسم اللہ ایک الرحمن منٹ دیجیے گا الرحیم. ڈاکٹر صاحب. ایک منٹ میں وہ ان کو بتائیے شاہ صاحب کو رپلائی کرنے دیں پھر آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں ون بائی سارے ون گجر کر صاحب لیں. بات بڑی سادہ سی ہے. میں نے آپ کو رسول اللہ کی سنت پیش کی، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، آپ نے سنت ہی بدل دی. اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی اور جب کسی بھی نبی نے ہجرت کی ہمیشہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوئی. حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں، حضرت محمد کی مثال لے لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ہجرت کی روا سے، کدھر کی؟ ٹلفرڈ میں، دار الایمان سے دار الاسلام سے دار الکفر کی طرف. کیا سنت پہ عمل کیا آپ نے؟ اگر تو آپ وہاں سے موو کر کے کوئی اپنی ریاست بنا لیتے تو پھر بھی بات تھی. آخری بات کروں گا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے سورہ بقرہ کی ایک آیت جس میں یہود پر مسکنت اور ذلت کا ذکر ہے، فرمایا اپنی کتاب میں کہ یہ مسکنت اور ذلت جو ہے یہ یہود میں مل ذلت جو ہے یہ یہود میں مل دی گئی ہے، اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تا قیامت ہمیشہ محکوم رہیں گے، کبھی حاکم نہیں بن سکیں گے. ان کی یہ بات بھی جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی بائی دا جی وے. ٹائم ہو. لیکن آخری بات میں 10 سیکنڈ دے دیں ان کو، زیادہ دے کر لیں دیے گا ٹائم. کر لیں. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو ذلت اور مسکنت کا معیار بنایا ہے قرآن کی آیت سے، اس پہ تو آپ پورے اتر رہے ہیں. اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 55 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بناتا ہے. آپ کے خلیفہ کے پاس کون سی زمین ہے میرے بھائی؟ بتائیں تو صحیح. جی کوئی ہے جہاں پر آپ رول آف لا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ تو اپنوں کو انصاف نہیں دلا لا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ تو اپنوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جناب. آپ نے کیا رول آف لا امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ ابھی جواب دیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا 1 منٹ اور 40 سیکنڈ لیے ہیں شاہ صاحب نے. جی زاہد گجر تو آپ ان کو 2 منٹ ہی دیں، 2 منٹ ہی رکھیں. اچھا چلیں 2 منٹ لگا دیں آپ. جی اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا زمین پر اس کو حکومت ملے گی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ زمینیں خریدی جائیں گی، جائیدادیں بنائی جائیں گی. جائیدادیں بنانا ایک مسلمان کا یا ایمان کا عقیدہ اس پر زور ہی نہیں دیتا ہے. زور اس بات پر دیتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کی جائے، فلاح کی جائے. اس پہ زور نہیں ہے کہ زمینیں جائیدادیں ہمارے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ زمینیں خریدنا اور ملک بنانا. اللہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا کو جنت بناؤ. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زمینیں اور جائیدادیں بنائی جائیں وہ تو دنیا دار لوگ کہلاتے ہیں، وہ دیندار نہیں کہلاتے. تو جو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں اسی طرح آپ خود بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ان ملکوں میں، تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انہوں نے تو بہتر تصور پیش کیا دنیا کو، اسلام امن کی ضمانت پیش کی ہے. یعنی یہ عقائد ہمارے ہیں اور استعمال وہ کر رہے ہیں، اور ہم کیوں نہ ان کے پاس جائیں؟ ہم ان کے پاس اس لیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم یہ خوشیاں دے سکیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھیں. اور جہاں تک سورہ نور کا سوال ہے، وہاں خلافت بنانے کا، وہ تو بنی ہوئی ہے خلافت، پوری دنیا میں کتنے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے. اسی لیے تو آپ مخالفت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس اور کچھ ہے نہیں سوائے تانا دینے کے اور کہ زمین نہیں ہمارے پاس ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ زمین نہیں ہمارے پاس، زمینیں بھی ہیں، ملکوں میں زمینیں بھی جمع پھری رہی ہے، لیکن اس لیے کہ صرف رہائش اختیار کرنے کے لیے. اور شاید آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ کوئی ملک بھی احمدی کو دے دے، اس غرض سے نہیں کہ جائیداد بنانی ہے، اس غرض سے کہ دنیا میں چلیں، ان کا بھی ایک وطن ہوگا جہاں سے وہ اپنی نمائندگی کر سکیں گے اسلام کی، اور رسول اللہ کا جھنڈا زیادہ اونچا کر کے بلند کریں گے، دکھائیں گے دنیا کو. جزاک اللہ. جی شاہ صاحب میں 2 بسم اللہ منٹ الرحمن آپ کو دے الرحیم. رہا ہوں. جی بولیں. دیکھیں ایک مثال ہے، انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں. یہ تب مثال دی جاتی ہے جب آپ کوئی کام کوشش کے باوجود نہ کر سکیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنی
बेइज्जती को बचाने के लिए जब लोगों के सामने आए, लोग कहें यार तुमसे तो ये काम नहीं हो सका, तो वो कहें बस यार वो अंगूर खट्टे हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है भाई, मैंने आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत से मिसाल दी, मैंने आपको अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया, उमर फारूक का जिक्र किया। यह है खुलफा राशिदीन, ये है खलीफा जिनको अल्लाह इक़्तिदार देता है सूरह नूर की आयत के मुताबिक कि वो उस सरजमीन के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इकोनॉमिकल लीडर्स होते हैं, सोशल लीडर्स होते हैं, वो लोगों के अमन के जामन होते हैं, वो लोगों के इंसाफ के जामन होते हैं। आपके मिर्जा मसरूर साहब तो निदाउन नसर को नहीं दिलवा सके इंसाफ, आपके मिर्जा मसरूर साहब तो अपनी फैमिली को नहीं दिलवा सके इंसाफ। हमारे सामने मौजूद है मिसाल बम्बास्टिक साहब, उनकी दुकानें कब्जा की हुई हैं रब्वा के अंदर, आपकी जमात ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सफिया सिस्टर की मिसाल है, उनको बताया भी नहीं जा रहा उनको इखराज क्यों किया, इंसाफ मांगती फिर रही हैं और कोर्ट्स में जा रही हैं स्वीडन के, जबकि आप तो एक खलीफा के अंडर हैं, 200 मुल्कों में पहुंची हुई आपकी खिलाफत। जनाब इंसाफ कहाँ है? कहाँ है अदल का मेयार? नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, आप बिला दलील सिर्फ अपने मुंह की बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप हरगिज नहीं कर सकेंगे। और दुनिया ने देखा है कि आप कैसे नाकाम हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह नूर की आयत में कि जब अल्लाह ताला खिलाफत अदा कर देता है ना, तो मोमिनों के दुख और दर्द को अमन में बदल देता है। आप तो अपने कायद नहीं बता सकते कहीं पे, आपके ऊपर कौन से अमन तारी हुए हैं, जगह जगह पर आप छुपते फिर रहे हैं, असाइलम लेते फिर रहे हैं, सियासी पनाहें लेते फिर रहे हैं। ये कैसा अमन है कि आप खुल के बात ना कर सकें? जी तो ये टाइम हो बातें ना जज़ाकल्लाह करें। जी, जज़ाकल्लाह जी, मेरा भी इतना टाइम लगा दे। जी, 2 ये मिनट जो आप आपने लगा जितनी दें। बातें की है ना, ये हैं सोकन ताने, दुनिया को पागल बनाने वाली बातें। अल्लाह के नुमाइंदों ने हमेशा दुनिया में अमन की बातें की हैं, फ्रीडम की बातें की हैं, और इस्लाम को फैलाने की, उसको वसी करने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं। जहाँ तक आपने एक ताना दिया ज़ातियात पर उतरा है कि निदा नसर, इतनी बड़ी जमात जब हो जाए तो उसमें कोई शख्स किसी घर में भी उसको कुछ भी हो सकता है, उसका तो ट्रीटमेंट भी हो रहा है उसकी, जिसका आपने ताना दिया है। ये मामलात सिर्फ ऑडियो की हद तक थे, ऐसे बयान दिए गए, वीडियो में नहीं। वीडियो में तो बहुत सारे आपके पास हैं जो आपके मामलात हैं, उन पर मैं बात नहीं करूँगा। तो हमने तो नाम भी नहीं बनाए हुए, कोई जमात अहमदिया का कोई चकला नहीं है, कोई हलाला सेंटर नहीं है, कोई मुत्ता सेंटर नहीं है, सैनमे नहीं है, ऐसे जगह नहीं जहाँ पर लोग आके याशियाँ करें, बदमाशियाँ करें और शराब बेची जाती हो, डिस्को नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास तो सब कुछ है, जिसकी इस्लाम ने जिसको रिजेक्ट किया है, कहा है कि ये काम नहीं कर रहे, वो आप लोग काम कर रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि मैं मुसलमान भी, मैं सहाबा कराम पे नक्शे कदम पे भी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये ताने देकर आप नहीं ये बात दे सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ बजती है शनाई वहाँ मातम भी हुआ करते हैं। जहाँ इतनी बड़ी खुशियाँ हैं जमात के पास, वहाँ इक्का दुक्का कोई बंदा बीमार भी हो जाता है, उसकी ज़बान भी स्लिप हो जाती है, वो कोई गलत हरकत भी कर बैठता है। लेकिन खलीफा वक़्त की शान देखें कि हमारे खलीफा ने आज से पहले की जो खिलाफत गुज़र चुकी है, ऐलान कर दिया था कि कोई अहमदी शराब ना बेचे। जहाँ तक बात है इंसाफ देने का, तो जमात इंसाफ करती है, अखराज भी करती है, माफ़ी भी देती है, और लोगों से उसका तरबीत के लिए, सामान के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है एक-एक जलसे पर। शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ आप सुन लें कि सिर्फ जर्मनी कितने पैसे खर्च करता है, क्योंकि आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मैं तो खुद हैरान होता हूँ, इतना खर्चा जमात कहाँ से कैसे कर जी लेती है। टाइम हो गया। जी कैसे? सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन खालिद इब्न वलीद इला कैसर अजीम रोम, सलामुन अला मन इत्तबाल हुदा, अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदियायतिल्लाह इलल इस्लाम फ़अस्लिम तस्लिम युतीक अल्लाहु अजरका मर्रतैन फ़इन्ना अबियत फ़अलैका इस्मुल आरिसीन फ़इल्ला अकबलतु इलैका बिकौमी युहिब्बून अल मौत कमा तुहिब्बून अल हयात। ये है मोमिन का कौल कि तैयार हो जाओ या जिजिया दो, इस्लाम कबूल करो। यह है अल्लाह के रसूल के सहाबा का अमल, जो कैसर को, रोम को, बड़ी बड़ी ताकतों को जो बातें करते थे जाके। आपने क्या किया? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने कहा मेरे मजहब के 2 हिस्से हैं, एक ये कि अल्लाह की इताअत और दूसरी इस गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की इताअत। आपके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने फिरका जदीदा रजिस्टर करवाया और कहा कि ये फिरका जदीदा जो है
یہ گورنمنٹ انگریزی سرکار کا سب سے زیادہ وفادار ہے بھائی. کوئی نبی ایسا دکھا دیں, کوئی نبی جس نے اس وقت کے جو باطل ہے اس کے سامنے ایسے گھٹنے ٹیکے ہوں جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ٹیکے, جس طرح سے مرزا مسرور صاحب نے ٹیکے, جس طرح سے مرزا طاہر صاحب نے ٹیکے, جس طرح سے مرزا ناصر صاحب نے ٹیکے, جس طرح سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ٹیکے. ہر جگہ پر آپ لوگوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اپنے عقائد بدلے ہیں. ایک جگہ پر کہتے ہیں مرزا صاحب کہ نبی یہاں پر لکھا ہے کاٹ کر محدث کر لیں. کس نبی کا ایسا دعویٰ ہے؟ کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کون سی جماعت کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس جماعت کی بات کر رہے ہیں جو 1914 میں آپس میں لوگوں نے اختلاف کر لیا اور پھر آپ نے کہا چکلے اور یہ اور وہ. مجھے بتائیں نصرت جہاں اکیڈمی کے اندر ابھی کیا ہوا ہے؟ بتاؤں, کھول کے دکھاؤں خبریں, دکھاؤں. مربی کا بیٹا جو ہے اس نے جا کے ادھر بچیوں کے ساتھ زنا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں, دکھاؤں آپ کو؟ کہتے ہیں کوئی ایک آدھا خراب ہو جائے تو اس طرف نہ آئے میرے بھائی, وہ بات کریں جو کرنے والی ہے, وہ دلیل پیش کریں. میں نے قرآن کی آیت پیش کی آپ کو. آپ کو تو امن ہی حاصل نہیں ہے, کہیں پر اسائلم سیکنگ کر رہے ہیں آپ. اگر آپ کے پاس اپنا وطن ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہوتا تو آج آپ یہ تبلیغ کھل کے کر رہے ہوتے. جی ٹائم ہو گیا. اچھا کتنی ٹرمز آپ دونوں نے چلانی ہیں اور بتا دیں, اس کے حساب سے پھر دو ٹرمز اور کر لیں. جاب چلانا دو کر لیں زاہد گجر صاحب, جی دو ٹرمز کر لیں. چلے دو کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی پہلی, چونکہ پہلی آپ نے لی تھی اس لیے آخری ان کو ملے گی. یہ پہلی آپ کی ٹرم سٹارٹ ہو رہی ہے 2 منٹ کی. جی جزاک اللہ. اچھا جی, جتنی باتیں انہوں نے کی ہے نا, میں تو اس بات پہ نہیں جاتا کہ مسلمانوں نے کیا دنیا میں گول کھلائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا جو مسلمان نہیں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس دین سے خوف نظر آتا ہے. جب مولوی زان دیتا ہے تو حالانکہ زان ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, ان کو خوف نظر آتا ہے. وہ پاگل نہیں ہے, ان کو خوف اس لیے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے تمہیں بگایا ہوا, تم ملک سے بھاگے ہوئے ہو, ہم نے تمہاری نمازیں روکی ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے جو پابندیاں ظلم. میرے ایک عزیز تھے جرمن, وہ کہتے تھے تمہیں شکر ہے تمہیں پیشاب کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کو, اس میں پابندیاں نہیں ہیں. تو وہ افغانستان میں تو وہ بھی لگا دی ہے. یہاں سے جو ڈپورٹ کر گئے نا ان کو, اب جرمن کو مت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ڈپورٹ کر دی, وہاں ان کو پیشاب خانہ نہیں کرنے دیتے جیل کے اندر. تو یہ جو باتیں تانے دے رہے ہیں, اس سے تو شرمندگی ہے بے تحاشا. ہمیں اپنی خلافتوں پر اتنا بڑا فخر ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا ابھی تک وہ اسلام امن کے ضمانت کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے حضور کی شان بلند ہوئی ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے کیا ہوا ہے, ایک فریڈم اسلام متعارف ہوا دنیا میں. اسی لیے ہمیں جرمنی میں انہوں نے اپنے برابر کے حقوق دے دیے اور باقی کو نہیں دیے. انہوں نے کہا یہ جو طبقہ ہے یہ آ کر ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے فوج کو بھی بتائیں کہ حضور صاحب کی کیا تعلیم ایسے ہی تھی جیسے آپ کہتے ہیں. تو ان کو پھر یہ بتائے گی, وہ بڑے خوش ہوئے. اس لیے انہوں نے پھر ہمیں ہمارے حقوق برابر کر دیے. ہماری مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو وہ رسپیکٹ سے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اور جو مسجدوں ایسی ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہے جہاد کی باتیں ہوتی ہیں, فی فساد فی قتال کی, وہاں پر وہ دوسرے حربے استعمال کرتے ہیں, دروازے بند کرتے ہیں, لاک کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا صرف ایک پاکستانی سے توقع کی جا سکتی ہے جو ہماری مخالفت میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی سال میں چند فیملی ہیں جرمن احمدی ہوئی, وہ لوگ دودھ باہر رکھنے والے, سبزیاں باہر رکھنے والے, اور ان منصف پہلے تھے. جب انہوں نے اس احمدیت کے بارے میں سنا, یہ قبول کر لی, تو اکیلی ایک احمدی فیملی ٹائم ہو گیا, لاکھوں احمدی لاکھی غیر احمدی کے برابر ہے. جزاک اللہ جی. جی ٹائم ہو گیا. اچھا شاہ صاحب سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے آپ کی. جی اچھا جی, سیرت مہدی کا ایک حوالہ ہے, کہیں گے تو میں ڈسپلے بھی کر دوں گا. قادیان کے اندر مرزا صاحب کی موجودگی کے اندر سکھ جماعت احمدیہ کے افراد کو پخانہ نہیں کرنے دیتے تھے اپنی فصلوں میں. جب وہ پخانہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں چک کے لے کے جاؤ نال اپنا, کیا کرتے تھے کہتے ہیں چک کے لے کے جاؤ نال اپنے. کہیں گے حوالہ بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے, یہ وہ اس بات کا جواب ہے جو پخانہ. تو آپ کو تو آپ کے قادیان دارالمان کے اندر پخانہ کرنے تک کی اجازت نہیں تھی بھائی جان. آپ کو ظاہر ہے آپ جرمنی اسی لیے گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پخانہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں شاید. یہی اگر آپ کا مقصد ہے تو بھائی جان کریں پخانہ جہاں پہ آپ نے کرنا ہے, ہم تو نہیں آپ کو روکتے. ٹھیک ہے جی, کسی نے نہیں یہ بات کی کہ آپ کو پخانہ کرنے کی اجازت نہیں. ہاں, ہم مسجد زرار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دہی دینے پر نہیں کرنے دے سکتے یہ کام. اور کوئی بھی قوم, کوئی بھی مذہب ایسا کام کرنے نہیں دے گا. ہر مذہب کے ایک مسلمہ اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں پر اگر کوئی شخص آ کے قابض ہو جائے اور 130 سال پہلے آ کے 1400 سال پرانی ایک امت کو کافر قرار دے دے سب کے سب کو, یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے, ہماری شناخت پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہم خاموش رہیں. ایک تو ظلم کرتے ہیں اور اوپر سے پھر مظلوم بنتے ہیں. عجیب حربے ہیں آپ کے,
عجیب طریقے ہیں آپ کے. پھر مثالیں دے رہے ہیں وہ جرمنی میں ہمیں برابر کے, جناب جرمنی کے اندر جب کوئی جرمن نیشنل بن جاتا ہے ظاہر ہے اس کے تو برابر کے حقوق ہیں, لیکن آپ تو دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دارالامان کدھر ہے آپ کا؟ آج بھی آپ کے دارالامان کے اندر آپ کی تعداد ہندوؤں اور سکھوں کے بعد آتی ہے. وہاں پر آپ اپنے درویشوں کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہیں. کبھی سنی ہے ان کی دادیں وہاں پہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا وہاں پہ ہوتا رہا ہے؟ پہلے آپ نے وہ چھوڑا, پھر آپ نے ربا چھوڑا. آپ لوگ ہجرت کر کے کہاں پر گئے؟ دارالایمان سے دارالکفر میں ہجرت کی آپ نے. یہی آپ کی سب سے بڑا ثبوت ہے آپ کے غیر مسلم ہونے کا. پھر آپ جہاد کی بات کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیا کہ اسلام تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ تم اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد نہ کر دو. کیا آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کرنے والوں کو اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا, آپ نے کہا جی جہاد ہی ختم ہے. تو ٹائم آپ ہماری اساس پر حملہ آور ہوئے ہیں. جی ٹائم ہو گیا. اچھا لاسٹ میں آپ کی زاہد گجر صاحب 2 منٹ میں آپ کے. جی جہاد فی فساد، جہاد فی قتال، اس کی اجازت دین اسلام نے اور اللہ نے دی نہیں، سرے سے نہیں دی ہے یہ. اور جہاد کو جو موقوف کیا ہے یہ بھی ایک خوشخبری ہے جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مبارک زمانے میں پوری ہوئی ہے. لیکن جہاد فی فساد فی قتال کی تشہیر کر کے دنیا میں خوف و راس پیدا کرنا اور دنیا کو اسلام سے دور کرنا، یہ امید صرف ان 72 فرقوں سے لگائی جا سکتی ہے جو بدقسمتی سے ایک غلط راستے پر چل پڑے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان دارالامان آف ہندوستان سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہاں ایک خوشبو آئے گی امن کی. اس بارے میں حدیثیں بھی ہیں کہ ٹھنڈی چھائیں اور فوج اٹھے گی. یہ حدیثیں بھی روایتیں بھی ملتی ہیں. بہت ساری نشانیاں. میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں اس میں یہ خلاصتاً بات بیان کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ ثابت ہو سکے کہ اسلام میں اور جو اسلام کے مخالف لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں اس میں کیا فرق ہے. فرق ہی صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اور ان بھائی کا خیال ہے کہ جبر کیا جا سکتا ہے، ظلم کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، سکھ نے عیسائی نے، تو اس کی ہے نا، ہم نے تو اس کے ساتھ نہیں کی ہے، ہم کریں گے بھی نہیں. ہماری تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کرنا ہے. یہ جو انفرادی بیانات آپ دیتے ہیں صرف تانا دینے کی خاطر، اس میں آپ کو بھی حقیقت کا پتہ ہے. اور آپ نے مجھے کہا کہ جس کا کیس پاس ہو جائے، یہ بھی بات آپ نے جھوٹ بیان کی ہے. یہاں جرمنی میں قانون بنا کہ احمدی کے قانون کے حقوق برابر ہیں، انفرادی طور پر نہیں بنا ہے. ایک فیصلہ دیا گیا، کس لیے برابر کیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا ان کو 100 سال میں ان کا کوئی ایک بھی ایسا جرم یا کرائم یہاں پر موجود نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں بھی ہمارا یہ ایسا الحمدللہ وہاں بھی ریکارڈ ہے. چوری، ڈاکے، قتل، زنا، شیشے توڑنا، احتجاج کرنا، کوئی ایسا نہیں ہے. 0% ہے وہاں پر بھی. یہاں بھی ایسا ہی ہے. جی دنیا کیوں پر خوش نہ ہو؟ لوگ ہمیشہ لوگوں کی مسئلے بند کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ قومیں ہیں جو جہاد کرتی ہیں ظلم کے خلاف، بدتری کے خلاف، اور مردہ وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود کہیں کہ سب اچھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا میں نے آپ کو. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد موقوف ہو گیا. کدھر موقوف ہوا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے وفات کر جانے کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کتنی مذہبی جنگیں اس کے بعد بھی ہوئی ہیں. تو لازم بات ہے ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں قادیان دارالامان. جی ڈی کھوسلا کی عدالت کا فیصلہ کھول دوں آپ کے سامنے یہاں پہ، جہاں پر اس نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں، جو آپ کے موجودہ مرزا تھے وہاں پہ، مرزا بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے وہاں پہ ظلم و بربریت کے جو مثالیں قائم کی تھیں، وہ مباحلہ اخبار پڑھ کے دکھاؤں آپ کو کہ وہ بیچاری سکینہ کے ساتھ جو مستریوں کی بیٹی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا وہاں پہ. بتاؤں آپ کو کہ حکیم نور الدین صاحب کے وفات کرنے کے بعد میں ان کی بچی کے ساتھ زبردستی نکاح کس نے کیا تھا. بتاؤں آپ کو کہ ان کے بچوں کو بے دخل کس نے کیا تھا. بتاؤں آپ کو کہ لاہوریوں کو چھرے مار کے کس نے ہلاک کیا تھا. اور قاضی محمد علی کو آپ لوگوں نے پھانسی ملنے کے بعد، ایک لعنتی موت ملنے کے بعد، آپ لوگوں نے اس کو پریزیڈینشل جو ہے وہ جنازہ پارک کے اس کو آپ نے جنت میں جمع، اس کو اپنی جنت جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو دفنایا تھا. کیا ہے یہ سب؟ آپ نے جا کے تقریریں نہیں پڑھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے خطبات محمود سے کہ ان کی توہین کرنے کے اوپر کسی میں غیرت ہے تو اس بندے کو پکڑ کے ایسے کر دو اور ویسے کر دو. یہ صرف آپ تب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو موقع نہیں ملا. جب آپ کو موقع ملا ہے آپ نے ظلم و بربریت کے وہ کمال کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہاں پر ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، جہاں پر آپ کے رول آف لا ہوتا ہے وہاں پر آپ بولنے نہیں دیتے مسلمانوں کو.
تو یہ باتیں کسی اور کو بتائیں جا کے, یہ جھوٹ کسی اور سے بولیں جا کے, اپنی جماعت کے اندر تو پہلے لاگو کر لیں وہ نظام جو آپ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں. کیا مثال قائم کی آپ کے مرزا مسرور صاحب نے؟ مرزا مسرور صاحب کا بھی ریسنٹلی آیا ہے کہ غیر احمدیوں کے رویے بہتر ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور جی سوشل میڈیا کے اوپر, اور جو احمدی ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں یہاں پر انبیاء کو. ٹائم ہو تو گیا, یہ ہے اصل اوقات. ٹائم ہو گیا جی. دونوں کی لاسٹ ٹائم تھی ماشاءاللہ, بڑا اچھا دونوں سائڈ سے گفتگو ہوئی ہے. تو سٹیج اوپن ہے, اگر کسی بھائی نے کمنٹ کرنا, نیچے نائٹ رائڈر بھائی بھی موجود ہیں, تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ تو جی اوپر نائٹ آ رائڈر جائے. بھائی جی جی کمنٹ السلام میں آپ علیکم. کے, وعلیکم جزاک السلام, اللہ. 2 منٹ میں آپ کے لگا رہا ہوں, تو جی بولیں. جی وعلیکم, جی شکریہ, جزاک اللہ. اچھی گفتگو ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر تو ایک دوسرے کو طعن و تشویق کرتے رہے ہیں. جو پہلے گفتگو چلی ہے قرآن و حدیث کے والے سے, خلیفہ بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی اور قرآن و حدیث پیش کیا. اور سب سے جو مین بات ہے وہ ما انا علیہ وصحابی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے, امت مسلمہ ہے اس کو دیکھا جائے اور موازنہ کیا جائے, جو مرزا صاحب نے جماعت بنائی ہے اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خلیفہ ہے, تو سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا. پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم سے فیصلہ کر دیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جو تمام انبیاء اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تو اس سے ہٹنا ہی, اور ما لا نبی بعدی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زبردست اور مضبوط جو الفاظ کریمہ ہیں جس میں کسی قسم کے نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی گنجائش نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے فرقہ, اس نے آپ وہ فرقہ ہیں ہم وہ جماعت ہے, تو یہی فیصلہ کر لیا جائے. تو وہ جماعت اصل میں امت مسلمہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع میں ہر مدعی نبوت کو رد کیا, اور یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف ایک نبی مدعی نبوت کو نبی مان لیا. تو یہی ما انا علیہ وصحابی کی بہت بڑی دلیل ہے مسلمانوں کے پاس, باقی تو باتیں رہ جاتی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں ایک امت ہوگی, میری امت میں ایک گروہ ہوگا جو جہاد میں رہے گا اور ہمیشہ حق پر رہے گا, اور قیامت تک وہ حق پر رہے گا. مرزا صاحب جب تشریف لائے ہیں, بجائے اس کے کہ اس گروہ کو ڈھونڈتے, اس گروہ کو میں شمولیت اختیار کرتے, مرزا صاحب نے تو اپنی علیحدہ سے ایک جماعت بنا لی جو اس حدیث کے بھی خلاف ہے. تو یہ ما انا علیہ وصحابی پہ نہ مرزا صاحب کھڑے تھے نہ جماعت کھڑی ہے آج. اور خلافت تو ایک مذاق ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ جن کے پاس قسم کی کوئی زیرو قسم کی اتھارٹی ہے, نہ اسلامی قانون نافذ کر سکتے ہیں, نہ اسلام کی تبلیغ ایوانوں میں جا کر, بڑے بڑے ایوانوں میں جیسے بھی پیش کیا گیا, جرت نہیں ہوتی کہ جا کر دیں, کیونکہ وہاں ان سے اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. جزاک اللہ, اچھی گفتگو ہوئی, شکریہ. جی جزاک اللہ. جی اور کسی بھائی نے کوئی کمنٹ ایڈ کرنا؟ جی میں کچھ کمنٹ جی میں آپ کا ٹائم لگا دیتا ہوں. جی 4 منٹ لگا دیں ذرا. 4 منٹ لگانے ہیں آپ؟ ہاں 4 منٹ لگا دیں. نہیں 2 منٹ چل رہے ہیں, آپ 3 منٹ لے لیں. چلیں میں 3 منٹ لگا, 4 منٹ لگایا جی 3 منٹ. جی لگ گئے ہیں, بولیں. جی پیارے بھائی, ساروں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اسی بات پر اعتراض ہے کہ یہ خلیفہ وقت کو کس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا عالم آ گیا ہے اور جناب بڑا امت مسلمہ کا ریپرزینٹیو آ گیا ہے. مطلب مہا نلائق آدمی, جو سوال دو جواب. اچھا دیکھیں واٹر بھائی یہ دیکھیں, پرسنل اٹیک نہ کریں, پرسنل اٹیک نہ کریں. ٹائم آپ کا دوبارہ لگا دیں. ڈاکٹر ڈو بھائی ان کو کرنے دیں, اس کے بعد نہیں وہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو حسینی صاحب نے لیا تھا کہ پرسنل اٹیک جی حسینی صاحب یہیں بیٹھے ہیں. میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی, یہیں بیٹھے ہیں. میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے. صاحب نہ بنے, آپ سن تو لینا یار, آپ میری بھی نہیں, چلیں آپ کریں, لیکن میں نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ حسینی صاحب نے کہا تھا. بات تو سن لیں بھائی, میں نے آپ کو یہ صرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ حسینی صاحب نے کہا تھا کہ پرسنل اٹیک سے اجتناب کریں. کرنا ہے آپ نے کر لیں, آپ کی مرضی ہے. میں نے جی چلیں کریں, جی میں نے لگا دیا ٹائم. ہاں جی, ساروں سے پہلے تو یہ امت مسلمہ کا ریپرزینٹیٹیو کہاں سے آ گیا ہے؟ مان لیا کہ جناب چلو اچھی تقریر کرتا ہے, اردو اچھی بولتا ہے, مطلب ایک سوال کا جو اس نے چج کا جواب دیا ہو. رانا صاحب نے اس سے سوال پوچھا جناب کہ آپ کے اعمال جو ہیں صحابہ کے ساتھ میچ کرتے ہیں,
سوال جناب جماعت احمدیہ یہ وہ فلاں ڈھینگ، کوئی جناب بات کی طرف، اصل سوال کی طرف آیا ہی نہیں، پوری بات ہی ختم ہو گئی، ادھر ادھر پھراتا رہا۔ دوسرے نمبر پر ہماری مسجدوں کو مسجد ضرار قرار دے رہا ہے، اور رسول اللہ نے مسجد ضرار گروا دی، ہم ان کو گروا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اور یار کیسا جواز لے کر آ رہے ہو؟ ہم نے مسجدیں نمازیں پڑھنے کے لیے بنائی ہیں، ہماری مسجدوں میں کوئی سازش نہیں ہوئی۔ کون سی ہماری مسجد میں رپورٹ ہے کہ یہاں پہ بم چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں؟ نکال لو اپنے پاکستان کی ساری جوڈیشل ہسٹری، کوئی ہمارے پر ایسا مقدمہ ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ۔ نماز پڑھنے کی جگہ کو تم نے لوگوں پر تنگ کر دیا ہوا، تم اپنے ملک میں نماز نہیں کسی کو پڑھنے دیتے۔ عقیدوں کی بات آتی ہے تو ایسے جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب نبیوں کے ساتھ سلطنتیں جو ہے مشروط ہو گئیں۔ حضرت یوسف کس ملک کے بادشاہ تھے؟ حضرت یعقوب کس ملک کے بادشاہ تھے؟ رسول کریم کس ملک کے بادشاہ تھے؟ 2 شہروں کے، مکہ اور مدینہ، وہ کس ملک کے بادشاہ تھے؟ باقی لوگ نبی کون سے؟ اللہ تعالیٰ بادشاہ بنانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے نبیوں کو کہ جاؤ جا کے بادشاہ بن جاؤ، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ نلیک اٹھا کے لے آئے۔ ہماری امت ساری ایک ہے، اور کہاں سے تم ایک ہو یار؟ تمہارا تو کوئی دینی قبلہ ہی نہیں ہے، کوئی دینی قبلہ نہیں ہے۔ یہ خلیفہ وقت اپنا نام رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ شیعہ لوگ تو خلافت مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تم لوگوں کو اگر اپنی خلافت سے اتنا پیار تھا تو اپنے سارے خلیفے شہید کیوں کر دیے؟ دہشت گرد تم ہو کہ ہم ہیں؟ جناب دوسری طرف یہ انہوں نے شان علی بنائے، جناب علی امامت کا سسٹم انہوں نے جاری کیا، کہتے ہیں امت ایک ہے۔ امامت کہیں سے قرآن سے دلیل ہی نہیں ہے اس کی، شروع کی انہوں نے 12 کے 12 اپنے 11 امام ان میں سے جو ہیں شہید کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جناب علی کہتے ہیں جناب ہمارا بڑا اچھا نظام ہے۔ یہ تمہارا نظام ہے؟ قتل و غارت تمہارا نظام ہے؟ ہماری جماعت کو تانے دے رہے ہیں، تم نے کفار کی گڑھ میں جناب ہجرت کر لی۔ رسول کریم نے حبشہ میں کیوں بھیج دیا؟ انہوں نے کیوں نہ یروشلم میں جا کر پناہ لے لی؟ انہوں نے کیوں نہ قبلہ اول میں جا کے پناہیں لی؟ وہاں پہ جا کے حبشہ عیسائیوں کے ملک میں بھیج دیا کسی کو۔ اور بھائی کتنا کو تم لوگوں نے جھوٹ بولنا ہے؟ مذہب کے نام پہ تم جھوٹ بولتے ہو، مسجد کے نام پہ تم جھوٹ بولتے ہو، خلافت کے نام پہ تم جھوٹ بولتے ہو، امامت کے نام پہ تم جھوٹ بولتے ہو، ٹائم ہو گیا ملکوں کے بھائی، نام پہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ باتیں تم کرنے آگے ہو ہم لوگوں کے ساتھ، اور ٹائم یہ ہو تم نے گیا، اپنا ٹائم عالم ہو گیا، بٹھایا ہوا ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم اچھا فریاد یوں کرتے، یہ بات نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ کشمیری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو سگنل ٹھیک کر لیں۔ یا آپ پہلے سنتے ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے اماموں پہ اٹیک کیا ہے، تو آپ ذرا موقف ان کو بتائیں اپنا کہ آپ پہلے سنت ہیں یا آپ پہلے تشریح سمجھ رہے ہیں۔ جی میں کرتا ہوں کلیئر۔ جی جناب بہت شکریہ۔ دیکھیں جی بات بڑی سادہ سی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب جب میڈیسن ڈیلیور ہوئی ہے پوری پوٹنٹ قسم کی، تو دلائل نہ ملنے کی بنا کے اوپر اب یہ الزامات پر آ گئے ہیں۔ کوئی دلیل دی انہوں نے؟ کوئی دلیل نہیں دی بھائی۔ ما انا علیہ واصحابی پہ پیرا عمل ہونے کے لیے اس طرح کی خلافت پہلے بناؤ جیسی ابو بکر صدیق کے پاس تھی، جیسی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ 3 بر اعظم الٹا دیے مسلمانوں نے، ان کے حاکم تھے وہ۔ جناب والا آپ کے مرزا مسرور صاحب کیا ہیں؟ دعائیں کرو، دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا۔ یہ ان کی مطلب نظمیں ہیں۔ یہ نظمیں لکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فتح کر لیا دنیا کو۔ ایم ٹی ایک ٹی وی چینل بنا لیا اور سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ کیا حیثیت ہے کسی احمدی کی کسی بھی ملک کے اندر؟ اپنے عقیدے تو تم بتا نہیں سکتے ہو، کھل کے یہ کہہ تو سکتے نہیں ہو کہ تم جماعت احمدیہ سے ہو، تم لوگ غیر مسلم ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ جہاں پر جاتے ہو ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی مسلمانوں کے فرقے میں سے ایک فرقہ ہیں۔ تم لوگ تو یہ ڈھونگ کرتے ہو، مرزا صاحب کے اصل دعوے ہی نہیں بتاتے لوگوں کو۔ تمہارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مرزا صاحب کے اصل دعوے کیا ہیں۔ تو یہ چھوڑو، یہ باتیں نہ کرو۔ ہاں میں نے کہا مسجد ضرار ہے تمہاری مساجد، کیوں تم لوگ سازشیں کرتے ہو وہاں پہ بیٹھ کے؟ تم لوگوں کو کہا ہے مینار نہیں بنانا، کیوں بناتے مینار؟ کیوں توڑتے ہو رول آف لا پاکستان کا؟ کیوں پاکستان کے آئین پر اپنا جو ہے وہ تبر چلاتے ہو؟ بھائی مانو اس آئین کو۔ تم پاکستان سے باہر نکل کے جو کام کر رہے ہو وہی کام ادھر کرو نا، پاکستان میں رہو آرام سکون سے، نہ لو پنگے آئین کے ساتھ، نہ لو پنگے رول آف لا کے ساتھ، نہ تمہارے بندے گرفتار ہوں۔ تم لوگ رول توڑو گے، تمہیں پکڑیں گے تو تم کہو کہ ظلم ہو گیا۔ بھائی وہ کام نہ کرو جو تمہیں الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ باتیں کیا کریں۔
باقی جہاں تک اپنے یہ باتیں کی ہیں بتانا تشریح کی ہے، میرا خیال ہے دلیل سے بات کرنی ہے تو آئیں ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، میں نے سوال کیا تھا، جواب دیجیے گا. کیا حضرت ابوبکر صدیق کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. پتا تھا، دلیل پیش کرو. تو ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ سچے نبوت کے مدعی نہیں ہیں، اور آپ کے مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جھوٹے مدعیان نبوت کو قتل کر کے احسان کیا اس امت کے اوپر. اب ہم تو آپ کو قتل بھی نہیں کر رہے، ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا، کیا آپ لوگوں کی کوالٹی کیا ہے؟ کیا ہے آپ لوگوں نے سوائے اس کے کہ ماتم، رونا دھونا، کپڑے پھاڑنا، میں یہ کہتے ہیں میں وہ کہتے ہیں. اور بھائی کفر سے بھری ہوئی تمہاری کتابیں، مرزا صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں تمام مکاتب فکر کو، گندی ترین، وہ تمہیں باتیں سنائیں ہم لا کے، تو تم چھپا کے سے بولتے ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، جو لکھا ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے. ہم نے خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دیا ہے، آپ لوگوں نے 1974 میں پرچہ دے دیا ہے. اب آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں. کدھر سے مسلمان ہیں آپ؟ قرآن آپ نے بدل دیا، حدیث آپ نے بدل دی، مرزا صاحب کے الہامات کو مان کے آپ لوگ سارے کام کر رہے ہیں، بلکہ اب تو آپ نے مرزا صاحب کو ہی ماننا چھوڑ دیا ہے. تو آپ تو مرزا صاحب کے بھی کافر ہیں. طارق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں آپ لوگ فاسق ہیں، آپ کے خلفاء فاسق ہیں. کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے کسی خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، آپ لوگ خلافت بنا کے بیٹھے ہیں ان کے بعد. انہوں نے کہا تھا مجدد آئے گا، آیا ہوا 15ویں صدی کا مجدد. مرزا صاحب کو سچائی مانتے، کیوں نہیں جمعہ کی بیعت کرتے جا کے؟ بتاؤ. کہتے ہیں نبی آویں گے، جب نبی آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے. جی اچھا دیکھیے کیا کہتے ہیں، کون بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی مجھے ایک منٹ بات یہ کرنا میرے ہے. سوالوں کا جواب تھا جی ساروں سے پہلے ڈاکٹر نہیں صاحب. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سوالوں کا جواب آیا ہے یا نہیں وہ آڈینس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم نے کسی نے نہیں کرنا جو اوپر پینل میں بیٹھا ہے. تو مجھے اگلا راؤنڈ نہیں دینا؟ اگر آپ نے صاحب آپ لینا نے ہے تو میرے لینے کوئی فرقے پہ مسئلہ نہیں اٹیک کر ہے. دیا تو آپ کو کیا اگر آپ نے زاویہ ڈیبیٹ دیں کرنی ہے گے؟ تو نہیں جی، مسئلہ آپ ہے. آپ واٹر صاحب سے میری ڈیبیٹ کروا میں نے دیں، آپ کے فرقے پہ اٹیک نہیں 5 کیا. راؤنڈ، 5 ایک منٹ واٹر صاحب ایک شہریار صاحب سلمان اماموں پہ 5 اٹیک راؤنڈ کر رہے ہیں کروا میرے. لیں، میں نے 5 تمہارے ذرا اماموں پہ کلیئر تو اٹیک کریں نہیں نا. کیا. آپ جی کے جی 5 نام سے راؤنڈ کاظمی لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو شیعہ سمجھ رہے ہیں، آپ ذرا یہ بھی تو کلیئر کریں نا. بھائی جان شیعہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سنی بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ جو مرضی اپنے منہ سے بولتے رہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہے میں مسلمان ہوں بھائی، یہ ثابت کریں میں نہیں ہوں، یا یہ خود کو ثابت کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ہمارے سروں میں تو کا کہہ رہا تاج ہوں ہے، نا، مجھے تو پتہ ہے ہم ان کو اپنے آدمی دل و بھائی، جگہ سے مجھے زیادہ تو پتہ عزیز ہے، میں مانتے ہیں. آپ کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 3-4 دن پہلے بھی آپ نہیں ہاں یہ ہوا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے شیعہ تھا پھر اس نے اپنا مرزا جیلم کے پیروکار بن گیا آپ کا نا. تو میں نے ان کہا نہیں، کاظمی صاحب ہمیشہ سے یہ اہل سنت کے نام کاظمی اہل سنت میں بھی ہوتے ہیں ہمارے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ذرا کو یہ ذرا بتا دے کہ ٹھیک ہے مسئلے جی کیا جی، ہیں، لیکن آپ میں اہل اپنا سنت سے عقیدہ ہیں. بتا دیتا ہوں بسم کیونکہ اللہ اس بھائی، نے میں اپنا آتے ہی عقیدہ، اوپر لیکن اٹیک میرا میرے عقیدہ یہ ہے. ماں پہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے امام شہید کرا دیے، اچھا میں آپ نے نا اپنا صرف یہ ایک شہید کرا چھوٹی سی دیا، بات آپ آپ نے اپنا بات وہ. کریں، چونکہ میں ماڈریٹر تھا تو میں جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ میں جو ہے نا تھوڑا سا بیزی ہوں، تو ماڈریٹر کے رائٹس اگر کوئی اور بھائی سنبھال سکتا ہے جو اچھے طریقے سے ماڈریٹ کرے تو وہ پلیز ٹیک اوور کر لے. تو مجھے ایک کام ہے، بیزی ہوں میں تھوڑا سا، میں اجازت چاہتا ہوں بھائیوں سے. اوکے جی، جزاک اللہ. چلو میں ٹائم لگا دوں گا اگر کسی نے لگانا ہو. سائن صاحب شانی صاحب میرا خیال ہے سو رہے ہیں یا شاید مصروف ہیں. کشمیر صاحب وہ جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. واٹر صاحب اس کو شیعہ سمجھ رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہے، جو بندہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بندہ ہو اس کو وہی کہنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ٹھونسنا چاہیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کاظمی صاحب مجھے پتہ نہیں کاظمی صاحب اہل سنت ہے، کاظمی نام اہل سنت میں بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھے امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے شیعہ ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ اس کو واٹر کو تو سمجھ آنی چاہیے، اوپر آ کے اٹیک کر رہے ہیں ارے اماموں بھائی، پہ کہ وہ شہید کرا امت دیا، کا وہ کرا دیا. لیڈر بنا ہوا ہے، وہ پوری امت کا. تو اس نے جیسے الزام لگائے ہیں خلافت پہ، تو میں نے اس کو صرف آئینہ دکھایا ہے. اچھا واٹر صاحب بھائی میں وہ تھوڑی سی امامت کو بات مانتے ہیں، آپ ایک کو منٹ پتہ لگا ہے دو، کاظمی ایک صاحب منٹ لگا امامت دو. کو مانتے ہیں، کاظمی صاحب بھی خلیفہ کو مانتے ہیں، خلافت کو مانتے ہیں. تو آپ ان کو پوچھیں تو نا پہلے. شیعہ آپ حضرات تو نہیں نا خلافت کو مانتے. مانتے ہیں جی، ہم ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، کیوں نہیں سب مانتے؟ مانتے ہیں، آپ شیعہ حضرات تو کو خلافت کو نہیں مانتے نا ہیں، ایسا کون ہے مانتے. نہیں جو ہے.
कौन है जो मुनकर ना माने? इमाम हसन इमाम इससे हुसैन इनकार तो कोई नहीं कर सकता ना कि खुलफा नहीं थे। कौन नहीं मानता? भाई आप हजरत अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानते शिया लोग? किसने कहा नहीं आप- मानते? ये नीचे कश्मीरी बैठा है, पूछ लो इससे, मानते हो? बैठे ना यहाँ पर हम यहाँ पर बैठ के यहाँ पर हम बैठ के सुन्नी शिया बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे अहले तशय्यी भाई हैं, मुसलमान भाई पर्दे हैं, उठ जाएंगे ना, हमारे दिल के बड़े करीब हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। हम आपस में ये बहस नहीं करना तुमने चाहते ना। हमारी नमाज पढ़ने वाली जगह को मस्जिद ज़रार का आप तुम्हारे भी पर्दे उठेंगे। हमने मोरक्को जैसे मुल्क आजाद करा दिया, हमारे पास आप खुद मुल्क नहीं है, लेकिन मोरक्को जैसे मुल्क आजाद लो जी 3 मिनट लगाओ जरा इसके काजमी का, मैं जरा जवाब दूं दूसरे सेशन का, लगाओ जरा 3। तो जी 3 मिनट आपके लग गए, मगर व्हाट्सएप जरा हाथ होला जी रखना। और जी हाथ होला ही है, हाथ होला ही। ना 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 सबर साइड साहब, उनको कहें हाथ वाला नहीं रखना, तुमको सिर्फ इतना बता दें कि जो तू मुझे कहेगा काजमी वही साहब- मैं वापस तेरी तरफ लौटाऊंगा। तो वही बात व्हाट्सएप कहना जो व्हाट्सएप स्टार्ट करने से पहले मैंने काजमी साहब की एक बात का एक सेकंड, काजमी साहब ने वो डीजी खोसले वाला जो पढ़ा है ना, काजमी साहब अगर आप पढ़ लेते ना वो पूरा अखबार, तो आप कभी यहाँ पे आके वो बयान ही ना करते। आपने अगर पढ़ा हम पढ़ नहीं? लेते ना तो इसने आप पढ़ा इसकी हुआ बात नहीं। मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने इसने पढ़ा हुआ पढ़ा है, काजमी ने। मैंने उस पे पढ़ा हुआ आपने है। डिबेट करनी है सबर साइड साहब। मैंने पढ़ा हुआ, कोई शर्मिंदगी होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ना करें, मैं कह रहा मैं हूँ ना करें, आपको आपको चैलेंज शर्मिंदगी करता हूँ जीडी खोसला की अदालत के फैसले के ऊपर मेरे भाई साथ साहब, मुनाजरा और करेंगे तुम्हारे सबर साइड चैलेंज साहब। गए तेल लेने, तुम्हारी किसी बात में बुनियाद और दम ही नहीं है। हाय गुस्सा कर गया है लगता है। चलो जी आओ जरा नहीं, लगाओ मिनट गुस्सा लगाओ। नहीं करो। चलो जी। 1 मिनट ठहरो जरा, 1 मिनट ठहरो, मुझे अगला मुनाजरा तय कर लेने दो। सबर साइड साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आप मेरे साथ मुनाजरा अरे करें। हमने नहीं तुम्हारे मुनाजरे सुनने, तुम्हारा कैलिबर ही नहीं मुनाजरों वाला, तुम नलायक आदमी हो। अच्छा, चलो, शुक्रिया। तुम बातचीत किया करो बस, तुम्हारा मुनाजरे वाला कैलिबर नहीं है। टेरिटोरियम के बारे से बात कर रहे थे, इनको बताएं कि हमने तो मुल्क आजाद करवाए मोरक्को जैसे, हाँ, हम तो मुल्क आजाद करवाए, हमारी ये हैसियत है, हमारी ये औकात है। अल्जीरिया, मोरक्को, खैर, जंग के ओ यार बस दावे हैं आप देख लें, लोगों ईरान के। में कितने दावे हैं। ईरान में कितने लोग फौत हो रहे हैं, कितने मारे जा रहे हैं। हमने अच्छा बगैर जंग के फलस्तीन को आजाद क्यों नहीं करवाया? जब फलस्तीन और बात इतनी सिर्फ इसराइल की ये जंग हो रही थी तो यहूदियों को शान और ये अपने सेंटर आजाद के अंदर पनाह क्यों दी थी? शान और ये आजाद सिर्फ अहमदी को हासिल होता है। अहमदी अच्छा मुझे मुसलमान बताएं ना, हाइफा के अंदर जो आपका सेंटर था उसके अंदर आपने यहूदियों को पनाह क्यों दी थी जब फलस्तीन और इसराइल की यार, जंग हो मेरी रही बात थी? में तो बोलो ना, मैं कह रहा हूं फलस्तीन को क्यों नहीं आजाद करवा लिया आपके और खलीफा? जाहिद साहब इसका कोई फलस्तीन सुनते ही नहीं इल्मी है, जैसे कैलिबर आप नहीं सुन रहे है। हो, वो सुनते ही नहीं है। तुम जैसे आप सदमे नहीं सुन रहे हो। हमें देते न हम ये सुनते ही नहीं फरियाद यूं मछली मंडी बन गई करते। जी दें 3 मिनट दें जी इनको, वाटर साहब को दें। नेक्स्ट साहब आपने अब म्यूट लगाने साहब, वाटर साहब आपके 3 मिनट स्टार्ट होते हैं। जनाब अली शुक्रिया। ले जी काजमी साहब से एक तो बहस करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि ये एक नलायक तरीन आदमी है, ना इन्हें तारीख का पता है, ना इन्हें दीन का पता है, और ना ही इन्हें अपने फिरके का पता है। कुछ पता ही नहीं अपने फिरके का, ना ये शिया है, ना ये सुन्नी है, ना ये अहले हदीस है, और हर तरफ से मीठा मीठा हफ हफ करना चाहते हैं। खिलाफत की तारीफ कर रहे थे, और भाई हम भी खिलाफत के बिल्कुल दाई भी हैं, और हम खिलाफत को मानते भी हैं, और हमारे लिए बहुत मुकद्दम और इज्जत वाली है, इसीलिए हमने उस सिस्टम को फॉलो किया है। तुम लोगों ने क्यों नहीं उस सिस्टम को फॉलो किया? तुमने तो खलीफा शहीद किए, तुमने क्यों नहीं फॉलो किया? तुम्हारे पास भी चांस था, नहीं किया। हजरत अली के बाद अगला खलीफा ही नहीं तुम्हारा आया, ठीक है ना जी। तो जमात अहमदिया ही है जिसने खिलाफत का रिवाइवल किया है, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसको दुनिया की सल्तनत से मशरूत नहीं कर सकते। कहीं लिखा है तो हमें बता दो। रसूल पाक और नबियों के मिशन को आप सल्तनत से मशरूत नहीं कर सकते, हाकमियत से मशरूत नहीं कर सकते। कहीं लिखा है तो बता दो, पहले भी मिसाल दे चुका हूँ। नहीं जी नहीं, आपने ये वाली बात नहीं माननी, आपने सिर्फ अहमदी खिलाफत पे एतराज़ करना है। भाई हमारी खिलाफत में बुराई क्या है? एक दीनी सिस्टम शुरू किया है, कामयाबी से 130 साल से चला रहे हैं। तुम्हारी किसी दीनी जमात से ऐसा सिस्टम चला है? 100 जमातें आई, तुम्हारी ख़त्म हो गई। कभी हुआ है तुमसे? इस छोटे और मुख्तसर वक्त में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकूंगा। ये जनाब अली मस्जिदों पर एतराज़ कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों जैसे मीनार क्यों बनाए? और भाई मीनार कहाँ से मस्जिदों की निशानियाँ आ गई? नमाजी मस्जिदों की निशानियाँ होती हैं, ठीक है। मीनार क्यों गिरा दी है? हमारी मस्जिद के खाना काबा का मीनार है? कोई मीनार नहीं है। बिद्दतें हैं तुम्हारी,
ہر بدت کو لے کے آگے ہمارے سامنے اسلامی اشعار بنا دیتے ہو. رسول پاک نے کہا قبریں پکی نہ کرو، انہوں نے محل بنا دیے قبروں کے اوپر. یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا اسلام ہے. دیکھ لو ذرا مینارے اور گنبدوں والا اسلام. انہوں نے نمازی نہیں چاہیے، انہیں سچائیاں نہیں چاہیے، انہیں اپنے رسول کا حکم نہیں چاہیے. آئین کی بات کی اس نے. اس بیوقوف آدمی سے بندہ پوچھے 6 دفعہ تو آئین تمہارا ٹوٹ چکا ہوا ہے، کون سے آئین کی بات کرتے ہو؟ کسی آئین میں مسلمان ہوتا ہے بندہ، کسی میں نہیں ہوتا. آج ماشاءاللہ لگ جائے تو آئینی طور پر احمدی مسلمان ہے. کیا تمہارے آئین ہے؟ روز ٹوٹتے ہیں، روز فوج کی حکومت آتی ہے، روز تمہاری ڈیموکریٹک حکومت چینج ہوتی ہے، ساری بے ایمانوں کی حکومت. اچھا جی، ابو بکر کو مرزا صاحب کا نام نہیں پتا، یہ کون سی بونگی ہے بھائی؟ اور کون سے بندے کا نام 1400 سال پہلے پتا ہونا چاہیے؟ مجھے 1400 سال بعد والے بندوں کا نام پتا ہونا ضروری ہے میرے لیے؟ اور جناب علی کوئی ہے تو وہ جناب حدیثیں جعلی لکھ لکھ کے پوجی جا رہا ہے، کوئی ہے تو وہ قبریں پوجی جا رہا ہے اس کے اوپر محل تعمیر کر کر کے، کوئی ہے تو وہ جناب گھوڑا پوجی جا رہا ہے، کوئی اپنے عقیدے بنا کے پوجی جا رہا ہے. اور نام سارا جناب علی ساری غلطیاں جماعت احمدیہ پہ جو اصل اسلام. جی آپس میں ہی ہو رہی ہے جناب. 3 منٹ میرے لیے جی. ختم ہو گئی. میں دس ڈبیٹ ہاں میں مکانا ڈبیٹ. 1 منٹ ٹھہر ذرا، میرا ذرا ٹائم لانا جی. 3 منٹ میرے چالو کرنا ذرا، میں دسنا میرے 3 منٹ چالو ہو گئے نے تے ذرا ان سیٹ بیلٹا باندھ لو. واٹر صاحب نے ایک لیا ٹرم اور آپ کی ایک ہی ٹرم ہے، کیونکہ واٹر صاحب نیکسٹ نہیں لینا چاہتے. اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ دوڑ گئے ہیں میدان سے. بالکل نہیں دوڑنا ٹھیک ہو کیا گیا. ہے یہ بات. ہاں جی بالکل ٹھہرے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. مرزا غلام قادیانی صاحب نے فرمایا ہے. اچھا یار ابھی سن لو نا. واٹر ایک سیکنڈ کا ٹائم لگانے میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میری بات مت بولو. واٹر ایک سیکنڈ مجھے ٹائم لگانے دیں. چلو جی سٹارٹ کریں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کہتے ہیں جی کہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی انہوں نے ہمارے اوپر. بھائی حق کا فیصلہ سکرپچر ٹو سکرپچر ہوتا ہے. جاہلوں کی باتوں کو لے کے کسی دین کے مسلمات میں داخل نہیں کیا جاتا. لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بات میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ہے. آپ لوگ جہالت کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو حق نظر ہی نہیں آ رہا. حق نظر کیسے آئے؟ آنکھوں کے آگے تو آپ نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، دلوں پر آپ کے مہریں لگی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو کوئی غلط بات غلط نظر نہیں آتی، کوئی صحیح بات صحیح نظر نہیں آتی. قرآن مجید کی آپ بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی آپ آیت پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس سے مفہوم کیا آپ نے اخذ کرنا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو قرآن سے فہم دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ انکار کر دیں گے 1 منٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ آپ مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کو بھی صحیح طریقے سے ان کے پیروکار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، مرزا صاحب ہمیں مسلمان نہیں مانتے تھے. آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں. پھر آپ نے کی جی بات خلافت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ اس امت کے سیاسی رہنما بھی ہوا کرتے تھے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اب ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ خلیفہ کون ہے، کیسا ہوتا ہے خلیفہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب مسلمان وہی ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی پر عمل کرے گا. یہ تو ہم ایگری کر چکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسی خلافت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کی ویسی خلافت ہوگی، وہ ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ. وہ ہوگی جو 30 سال تک رسول اللہ نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی. اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی اور وہ ویسے ہی ہوئی. صاحب بار بار صبح سے لے کے سیم ہی چیزیں وہ ایسے. اچھا کیا آپ نے نا. یاد کس طرح نے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سائنس صاحب. بس سب خیر ہے. نواں سوال پوچھو تو نواں جواب لو، نئے سوال آپ کریں نا. جی میں تھوڑا سا اوے تھا، میں نے کہا فون بدل چکا ہوگا. وہ جو گئے تھے نا فوج میں تو بعد میں بچہ گیا تو کہنے لگا یار ہمارے وقت میں ڈرل ہوتی تھی تو اب کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی بھی ہوتی ہے. تو صحیح مثال دی آپ نے، صحیح زبردست مثال دی ہے. تو یہ باتیں اسی طرح کی ہیں کچھ. جی بسم اللہ.
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ तमाम ਵਰਹਮਤੁल्लाह। हाज़रीन पैनल ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਮਈਨ 87 ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ